ٹٹولنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو اندر کی خرابیاں نظر آئیں گی، پھر ان کو درست کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت سے جو ہمیں مرشد نے دیا ہے، اور اس صحبت کے اثر سے جو مرشد کامل کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اس روحانی رابطہ اور نسبت کے ذریعے سے جو مرشد کامل سے ہمارا جڑتا ہے، تو یہ چیزیں اس اندر کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں مددگار ہے۔ یہ اندر کے معاملات تب ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں جب ہمارا اور آپ کا ارادہ ہو، ہماری اور آپ کی نیت ہو۔ اس کے لیے کسی دعویٰ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے کسی بیان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے پکے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، سچی نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ باتیں جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کہی گئیں، اللہ کا ذکر کثرت سے، مرشد کامل کی صحبت، اس کی نسبت، تعلیمات جو ہمیں مشائخ نقشبند غفاریہ اور بخشیہ نے دی ہیں، ان پر عمل، اس سے پھر اندر کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور پھر وہ راستے جو بند ہیں، جو راستے رکاوٹ کی وجہ سے مسدود ہیں، پھر وہ راستے کھلتے ہیں، پھر تمہارا سینہ بھی کھلتا ہے، وہ بند سینے کھلتے ہیں، ان بند سینوں میں اللہ کا نور داخل ہوتا ہے، اور تمہارے باطن کو وہ روشن کر دیتا ہے، تمہارے ایمان کو وہ کامل کر دیتا ہے، پھر تمہارے اندر میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سورج روشن ہوتا ہے۔ جو مقاصد لے کر ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، ان میں سے اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اپنے اللہ کی معرفت، محبت، پہچان پانا، اور یہی چیز حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مقاصد یا دیگر ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئی ہیں، وہ ہمارے اپنے نفس کی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اہل کی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے پڑوسیوں کی ذمہ داریاں ہیں، جمی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ، انسانوں کے ساتھ یہ رویہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے بھی جن اور انسان ہیں، ان کو میں نے سب کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تڑپ ہر انسان کے دل میں موجود ہے، وہ اس تڑپ کو سمجھتا نہیں ہے کہ میں بے چین کیوں ہوں، میں بے آرام کیوں ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید پیسوں کی فراوانی کی مجھے ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی اچھے بنگلے کی ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی بہترین لباس کی ضرورت ہے، شاید کسی بااثر آدمی کے ساتھ دوستی گانٹھنے کی ضرورت ہے، مجھے اختیار اور طاقت کی ضرورت ہے، مجھے اچھی گاڑی کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد جب پھر اپنے آپ کو بے چین پاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، یہ گتھی اس سے سلجھتی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس دنیا میں تخلیق فرما رہا تھا تو شیطان اور فرشتوں نے کہا تھا کہ اس کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ بندگی کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، اتنے ہزاروں سالوں سے پروردگار تیرے سامنے سجدے کرتے ہیں، تیرے سامنے رکوع کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرا حمد کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی حاضری دیتے ہیں، وہاں ثنا تیری پڑھتے رہتے ہیں، سب کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ کوئی اور رمز ہے، وہ کوئی اور تخلیق کا مقصد ہے جس کو اے فرشتو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس مقصد کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہاری تخلیق کا مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہم اور آپ کو کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے پہچانو۔ تم پر بوجھ بھی آئیں گے، تم پر کام کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی،